آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ نمازوں کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے جیسے کسی آدمی کے گھر کے دروازے کے اوپر، یعنی بالکل اس کے گھر کے دروازے کے ساتھ سے کوئی نہر بہہ رہی ہو، اور وہ نہر کا پانی بھی بڑا صاف ہو، اور یہ آدمی دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جو ان کو پڑھتا ہے تو درمیان میں اگر کہیں گناہ ہو بھی جائیں تو ان نمازوں کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سردیوں کا موسم تھا اور آپ پتے جو ہیں وہ بہت زیادہ درختوں سے گر رہے تھے، آپ نے ایک ٹہنی پکڑی، اور جب آپ نے ان ٹہنیوں کو حرکت دیا تو اس میں سے بہت سارے پتے گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح گر جاتے ہیں جیسے ان ٹہنیوں سے پتے گر رہے ہیں، یعنی بہت تیزی سے پتے جھڑ رہے تھے اور اسی طرح گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہی ہم سب کو ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت گناہ تو سارے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ اگر کو حقوق العباد میں سے کوئی حق ہے جو صحیح ادا نہیں ہوا، یا کسی انسان کی حق تلفی ہوئی ہے، تو نماز یا اور بہت سارے عبادتیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ جو اس کی معافی ہے نا، وہ لٹکی رہتی ہے، وہ معلق رہتی ہے جب تک کہ وہ صاحب حق جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ خود معاف نہ کر دے۔ اس لیے نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔